بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے جو عمدہ ہے وہ خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ردی قسم کی چیزوں کی طرف تم نیت نہ کرو. منہ تنفقون، کہ اس میں سے تم خرچ کر دو. ولستم بآخذی، حالانکہ تم اس کو بغیر چشم پوشی کے نہیں لے سکتے. ولستم بآخذی، حالانکہ تم خود اس کو نہیں لوگے یا نہیں لے سکتے. الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. حمید، اور ساری کی ساری تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، من طیبات.
جو تم کمائی کرتے ہو، جو کچھ تمہیں مال حاصل ہوتا ہے، اس میں سے پاکیزہ اور عمدہ چیز ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اسی طریقے سے زمین کے پیداوار میں سے، زمین سے جو کچھ ہم تمہیں نکال کر دیتے ہیں، جو کچھ پیداوار ہے اس میں سے جو کچھ تم خرچ کرنا چاہو وہ بھی عمدہ ہی ہونے چاہیے، ردی اور نکمی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے یا زمین کے کچھ پیداوار ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ردی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جو خراب قسم کی چیزیں ہوتی ہے، انسان کا دل، انسان کا میلان انہی چیزوں کی طرف خرچ کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ جو ردی قسم کی چیزیں ہیں اس کی طرف تم خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو کہ وہ چیزیں دے کر ہم بچ جائیں گے۔ اس قسم کی نیتیں جو کہ ردی قسم کی چیزیں ہیں، خراب قسم کی چیزیں ہیں، اس کی طرف تم دل کا میلان بھی نہ لے جاؤ کہ اس کی طرف خرچ کرنے کا قصد کرو کہ وہی چیزیں تم نے اللہ کے راستے میں دے دی، جبکہ وہی چیزیں اگر تمہیں کسی وقت دیا جائے، تم کسی حق کا دعوے دار ہو اور کوئی چیز ہے کہ جو تمہارے لیے حق ہے، واجب ہے، یا کوئی تحفے میں تمہیں دے وہ چیز، یا سوغات کے طور پر تمہیں کوئی چیز اس قسم کی کوئی دے، تو تم خود جو ہے اس کو لینے کی کوشش نہیں کرو گے، تم خود جو ہے نہیں لوگے، تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا کہ کیا یہ ردی قسم کی چیزیں مجھے دے رہا ہے تحفے میں، یا جو میرا حق صحیح تھا، واجب حق تھا، اس واجب حق میں سے وہ چیز دے رہا ہے جو کہ بالکل ردی قسم کی ہے، بالکل خراب ہے، نکمی ہے، وہ مجھے دے رہا ہے، تو تم خود جو ہے اس کو نہیں لوگے۔ اگر چلو لے بھی لیے تو چشم پوشی کر کے تم لوگے، یعنی نگاہ نیچی کر کے بس سمجھ لوگے کہ چلو یہ رکھ لیں گے، کام تو آنے والا نہیں ہے، بس ایسے ہی رکھ لیں گے، تو چشم پوشی کر جاؤ، رعایت کر کے ہی تم لے سکتے ہو وہ چیز، نہیں تو تمہارا دل گوارا نہیں کرے گا ردی چیز لینے کو، نکمی چیز لینے کو تمہارا دل نہیں کرے گا۔ جو کچھ جب تمہارا دل خود اس نکمی چیز کو، ردی چیز کو لینے کا نہیں کرتا، تو پھر تم اللہ کو دینے کے ٹائم میں ردی قسم کی چیزیں دینے کا کیوں نیت کرتے ہو؟ اللہ کو دینا ہے تو عمدہ قسم کی چیز دینا ہے، حلال مال اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو کچھ اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو تم اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے اور وہی چیز اللہ کو دینے کے لیے پسند کر رہے، یہ تو بہت گھٹیا سوچ ہے تمہاری، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ میں اسی کو بتایا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ بس ہم کسی طرح کام نکال لیں گے ردی چیزیں اور نکمی چیزیں دے کر، تو جان لو کہ تمہارے مال کے اللہ محتاج نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تو تمہارے مال سے بے نیاز ہے۔ اب تمہارے مال میں سے کچھ مانگ رہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ نہیں مانگ رہے، بلکہ تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تمہارا کل کام آئے، تمہیں کام آ سکے یہی چیزیں کل قیامت کے دن۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے کہ تم دو گے تو اللہ کو کچھ کام آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، تمہارے مالوں کے محتاج اللہ نہیں ہے۔ حمید
اور ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، وہ لائق تعریف ہے۔ کوئی تعریف اس کی کرے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہ کرے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کوئی دے اللہ کے راستے میں تب بھی اس کے خزانے میں کوئی بڑھتا نہیں، اور کوئی نہ دے تو تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ عمدہ قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ پیداوار زمین سے ہو رہے ہیں تو اس میں سے بھی کچھ نکالو، تو عمدہ قسم کی چیزیں نکالو۔ یہ نہیں کہ بھوسا ملا کو دے ڈالے، یا مسجد ہی کو دینا ہے یا کسی چندے میں ہی دینا ہے، تو اس قسم سے نہ نکالو، بلکہ عمدہ قسم کی جو چیز تم نے اپنے لیے رکھی ہے اسی میں سے دیو۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہی جذبہ ہوتا تھا، جو سب سے بہترین چیز ان کو اپنے یہاں میسر ہوتی وہی چیز اللہ کو دیتے، وہی چیز اللہ کے مخلوق کو دیتے، تاکہ یہ اچھی چیز کل میرے لیے کام آئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ قربانی بھی دو تو بہترین جانور دو، تاکہ تم کل فائدہ اٹھا سکو۔ مریل قسم کا جانور تم دے دیے تو کوئی فائدہ نہیں۔ عمدہ قسم کی چیزیں دینے کو فرمایا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ ردی قسم کی چیزیں دینے کو کون آمادہ کرتا ہے؟ یہاں پر بتایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجگی تنگی کا وعدہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کی طرف حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کرتا ہے، وَفَضْلًا، اور زیادتی دینے کا، زیادہ کر کے دینے کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی مغفرت کا تم سے وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑے وسعت والے ہیں، بہت علم والے ہیں۔ شیطان جو ہے انسان کو مال خرچ کرانے سے ڈراتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر مال خرچ کر دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، مال تمہارے کم ہو جائیں گے، پھر جو ہے تمہیں لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، تنگ دستی آ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، اس لیے نہ دو اچھے مال، ردی قسم کی چیزیں دے ڈالو تاکہ کام نکل جائے تمہارا، اور دونوں چیزیں تمہیں میسر ہو جائے، یعنی تمہارا مال بھی نکل جائے اور اللہ جو مانگا ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو اس قسم سے شیطان کہتا ہے کہ اچھے مال نہ دو، جو سود کے پیسے آئے ہیں وہی خرچ کر ڈالو، زکوٰۃ میں جو دینا اسی کو دے ڈالو۔ تو اچھے مال، اچھی کمائی، محنت کی کمائی کے پیسے نہ دو، اگر دو گے تو تم مفلس ہو جاؤ گے، تنگ دستی تمہیں آ پکڑے گی، فقر فاقہ پر تم مجبور ہو جاؤ گے۔ تو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اسی طریقہ کا شیطان حکم کرتا ہے کہ ردی قسم کی چیزیں دو اور اچھی چیزیں نہ دو۔ لیکن اللہ رب العزت بندے سے جب وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے، مال دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور یہ مال اللہ کے راستے میں عمدہ قسم کا مال دینا، یہ گویا کہ
طاعات تو ہے ہی، نیکی تو ہے ہی، اور نیکی معصیت کو مٹاتی ہے۔ یہ جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ معصیت اور گناہوں کو مٹاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں عمدہ قسم کا مال دینا، گویا کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اس سے۔ تو یہ اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا، یعیدکم مغفرۃ منہ، اس لیے کہ نیکی معصیت کو مٹاتی ہے، طاعات معصیت کو، گناہوں کو مٹاتی ہے، اور وہ فضلہ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بھی کرنے کا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دینے سے تمہارے مال زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے چکر میں نہیں رہتا۔ شیطان چاہے کیسے ہی اس کو چاپلوسی کی باتیں کرتا رہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، اور اگر دھیان دیا اور اس کی باتیں اس کے دل و دماغ میں آ کر وہ دینے سے رک گیا، تو گویا کہ وہ شیطان کا چیلا بن گیا، وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان بالکل چوکنا رہے، اگر دینے اور نہ دینے کے لیے تھوڑا جو ہے ہچکچائے، تھوڑا ڈگمگائے، کبھی دل کرتا دے دوں، کبھی دل کرتا نہیں دوں، تو اس وقت چوکنا رہے کہ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس وقت جو میرے پاس، جو میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے فوراً دے دے، اور خشیت اللہ کا رکھ کر، اللہ کا ڈر رکھ کر فوراً جیسے اس کا دل کرے فوراً دے دے، اور اگر رک گیا تو سمجھ لو کہ شیطان کا حملہ اس پر جو ہے زبردست قسم کا تھا، اور وہ شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا۔ شیطان ایسے موقع پر ہاتھ روک لیتا ہے، تو روکنے کی کوشش کرتا، تو ایسے موقع پر جو صحیح قسم کا انسان ہے، اللہ کا صحیح بندہ ہے، وہ ایسے موقع سے بہت چوکنا رہتا ہے، اور شیطان کے حملے کو روکتا ہے اور اللہ کے لیے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ بڑے کشائش والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ تمہیں اور زیادہ دیں گے، ان کے پاس کمی نہیں ہے، اور علیم، جاننے والے بھی ہیں۔ یہ جو تم دینے سے رک گئے، باز آ گئے، شیطان نے تمہیں پچھاڑ دیا اور تم چوکنا نہیں رہے، ہمت ہار لیے اور دینے سے باز آ گئے، تو اللہ نے تمہیں دیکھ بھی لیا ہے کہ تم شیطان کی کہی ہوئی بات پر عمل کیا، تم نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے تمہیں دیں گے، تو تم نے اس وعدے کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت سے نواز دیتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دانائی عطا کر دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے وہ دانائی عطا کر دے، جسے دانائی نصیب ہو جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تحقیق کہ اسے بہت بڑی خیر کی چیز ہاتھ لگ گئی۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، تحقیق کہ اسے بہت بڑی خیر اور بھلائی اسے ہاتھ لگ گئی، اللہ نے اسے بہت بڑی چیز گویا کہ عطا کر دی۔ یہاں حکمت سے مراد حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں مراد ہے۔ حکمت سے مراد عقل مندی بھی ہے، حکمت سے مراد صحیح فہم بھی ہے، حکمت سے مراد صحیح علم بھی ہے، اور حکمت سے مراد دانش مندی بھی ہے، اور حکمت سے مراد جو اکثر مفسرین نظام نے لیا ہے وہ دین کا صحیح فہم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم عطا کر دے، سمجھو یہ بہت بڑی دولت اللہ نے اسے عطا کر دی۔ اور اس دین کا فہم
اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو ہی دین کا صحیح سمجھ عطا کرتے ہیں۔ کسی کو دین کی صحیح سمجھ ہے، دین کا صحیح فہم ہے، عقل سلیم ہے، دین کے احکامات پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں، کچھ دنیا کا اسے ملے نہ ملے، لیکن یہ چیز جو مل گئی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، انہی کو یہ چیزیں نصیب کرتے ہیں، انہی کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ وقت لیتے ہیں اپنے دین کے لیے کہ میرے دین کے لیے قربانی پیش کرو، کیونکہ تم میرے پسندیدہ بندے ہو۔ اور جو دنیا میں لگ گیا، اس کا موڈ بھی نہیں ہے کہ میں دنیا کی دین کی خدمت کروں، تو اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت بھی نہیں لیتے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اور اس پر شکر گزاری بھی ہونی چاہیے۔ وقت وقت پر 2 رکعتیں پڑھ کے شکر گزاری ہو کہ اللہ میرا تو کبھی قدم بھی نہیں اٹھا تھا، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا، یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کے کرم ہے کہ کرم کی طفیل میں آپ کا یہ دین کی خدمت کر پا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے شکر گزاری کے لیے 2 رکعت پڑھتے رہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ان چیزوں سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں حاصل کرتے ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو نہیں قبول کرتے مگر وہی جو عقل والے ہیں، اولو الالباب، صحیح عقل والے ہیں، صحیح فہم والے ہیں، صحیح سمجھ والے ہیں، دین کا صحیح فہم رکھنے والے ہیں، وہی لوگ ان باتوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا جو کچھ بھی تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی حمایتی نہیں ہوتا۔ جو ناانصاف قسم کے لوگ ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، بیجا قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوتے۔ دنیا میں بظاہر دکھیں گے کہ یہ اس کا مددگار بن کے کام کر رہا، یہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، بظاہر یہاں پر ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جہاں پر ساتھ دینے کے ہوں گے، مددگار بننے کے ہوں گے، وہاں پر کوئی ساتھی ان کا نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا ایسے بیجا کام کرنے والوں کے جو ناانصافی پر اتر کر کام کرتے ہیں، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ جہاں پر حمایتی کی ضرورت ہے وہاں پر اللہ کی حمایت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، لیکن وہاں پر ایسے لوگوں کے کوئی حمایتی اور کوئی دوست نہیں نظر آئیں گے، پھر جو وہ خود اکیلا پھنس جائے گا۔ تو یہاں پر بھی بتایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، جو کچھ تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، منت کیا چیز مان رہے ہو، صحیح ہے، درست ہے یا ناجائز ہے، یہ تمام کی تمام نظروں کو جو تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ لہذا انسان جو کچھ بھی کرے، جو شریعت کے اندر جائز ہے، نظر ماننا وہی نظر مانے، اس کے علاوہ نہیں نظر ماننا۔ ایسا نہیں کرنا کہ میرا کوئی ایسا کام ہو جائے تو میں کسی کے مزار پہ جا کر
ایک بکرا چڑھاؤں گا، اس قسم کی نظریں غلط ہیں۔ کسی اللہ والے کے لیے میں قربانی دوں گا، تو اس قسم سے کہنا، ایسے الفاظ بول کر کہنا جس کے اندر شرک کی بو ہے، وہ درست نہیں۔ اللہ کے لیے قربانی دینے کی بات کریں کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں اللہ کے لیے اس جانور کو قربانی دوں گا اور اللہ کی مخلوق کو کھلاؤں گا، یہ نظر درست ہے۔ غلط نظر ماننا درست نہیں ہے کہ یہ کروں گا، فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، اس قسم کی چیزیں شریعت کے اندر درست نہیں۔ یعنی جہاں پر شرک کی بو ہو جس لفظ میں، اس شرک کی بو سے بچنا ہے، اس قسم کے نظر سے بچنا ہے، اس قسم کے نظر ماننے سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں صحیح اور اچھے کام کر کے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔